صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے، سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، یہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز فرض میں تاخیر ہو رہی ہو، آنکھ دیر سے کھلی، تو آپ دوبارہ سورج نکلنے کے بعد پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سے پہلے اور 2 رکعت عصر کے بعد پوشیدہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں کبھی ترک نہ فرمائی، یعنی 2 رکعت عصر کے آپ پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کے لیے خاص تھیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ قدر و قیمت ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں، اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے، اگر آپ امیجن کر سکیں اس کو، تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی، اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے، الا یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے، ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں۔